عادتیں نہیں بدلو گے تو صرف دیندار کیسے کہیں گے؟ دین کہتے ہی ہیں اللہ کے حکم کی روشنی میں اپنی بگڑی ہوئی عادتوں کو بدل لینا، اسی کو دین کہتے ہیں۔ آپ رات میں جلدی سو، اچھی نیند آئے گی، صبح جلدی اٹھو گے، اور صبح جلدی اٹھو گے تو تہجد کی نماز نصیب ہو جائے گی، اور تہجد پڑھو گے نا تو گناہ زندگی سے نکل جائے گی۔ دأب الصالحین، حضور نے فرمایا کہ تہجد جو ہے یہ نیک لوگوں کا شعار ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ تو گویا اگر تہجد پڑھو گے، اس وقت اٹھ جاؤ گے، تو تہجد کی برکت سے انشاءاللہ زندگی سے گناہ نکلنے شروع ہو جائیں۔ تہجد پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، تازہ دم بڑے اچھی کیفیت کے ساتھ مسجد میں پہنچ جاؤ، صف اول میں جا کر بیٹھ جاؤ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد اگر مسجد میں کوئی اجتماعی عمل ہوتا ہے اس میں شریک ہو جاؤ۔ مسجد میں اگر ذکر کرنا چاہتے ہو، تلاوت کرنا چاہتے ہو تو وہ کر لو۔ گھر واپس آؤ، ہنستے کھیلتے مسکراتے گھر میں داخل ہو، سلام کر کے گھر میں داخل ہو، ناشتہ کرو۔ اگر بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو پھر آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے لیے آرام کر لو اور پھر کام پر نکل جاؤ۔ روزی میں برکتیں انشاءاللہ بڑھتی ہوئی خود دیکھو۔ لیکن یہ طریقہ کہ رات میں دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، صبح دیر تک پھر سونا، بہت سے لوگ نماز کے لیے اٹھ تو جاتے ہیں مگر نماز کے بعد پھر سو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ روزی کو کم کرنے والی چیز ہوتی ہے صبح کا سونا۔ جب کوئی صبح کو سوئے گا تو اس کی روزی کم کر دی جائے گی۔ اب سوچو ذرا، اب جس کو دیکھو وہ روزی کی تنگی کی دعا کرانا چاہتا ہے، اس کی شکایت کرتا ہے، اور یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ روزی کی تنگی کی مصیبت میں کیوں مبتلا۔ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے روزی کی تنگی میں مبتلا ہو کہ وہ صبح کو سوتا ہے۔ تو یہ عادتیں سدھارو اپنی، روزی کی لائن کی محنت کرو، اچھی محنت کرو، جی لگا کر محنت کرو، خوب توجہ کے ساتھ محنت کرو۔ کوئی نہیں کہتا کہ دنیا مت کماؤ، لیکن شام کو ایک وقت تک بس کاروبار کی مشغولیت میں لگو، اس کے بعد اللہ کا بھروسہ کر کے دیر تک بازاروں میں بیٹھنا، یہ سب عادتیں اللہ کرے کہ چھوڑنا آسان ہو جائے۔ آپس میں محبت سے رہنا۔